الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کے جواب میں سورہ ہود کی آیت نمبر 73 کو پیش کیا گیا۔ اس میں کیا ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ اس میں اللہ نے فرمایا، انہوں نے کہا کیا تو اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہے؟ اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں تم پر اے اہل بیت، بے شک اللہ قابل تعریف نہایت بزرگی والا ہے۔ اس میں یہ جو فرمایا کہ انہوں نے کہا کیا تو اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہے، کنہوں نے کہا؟ فرشتوں نے کہا۔ کن سے کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام سے کہا۔ ہوا یوں کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے انسانوں کی شکل میں، نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے، آ کے سلام کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہترین انداز میں جواب دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب گھر میں مہمان آتا ہے تو مہمان کی مہمان نوازی تو کرنی پڑتی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت تو بالکل مہمان نوازی میں بالکل الگ ہے، زبردست مہمان نواز تھے آپ۔ ابراہیم علیہ السلام چپکے سے گئے گھر والوں کے پاس اور بھنا ہوا گوشت لے کے آئے اور ان کے سامنے رکھ دیا اور بیٹھ گئے اور فرمایا آئیے کھائیے، کھانا شروع کیجئے۔ اب یہ تو کھانے کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے۔ اب حضرت سارہ بھی وہیں کھڑی ہوئی تھی اور ابراہیم علیہ السلام بھی وہیں۔ اب کھانا لگا دیا ہے، دسترخوان ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے مہمان بن کے آئے ہیں تو کھانا کھانا چاہیے، لیکن یہ کھانے کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے، ان کو رغبت ہی نہیں ہو رہی کھانے کی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں عجیب ڈر محسوس ہوا کہ تم کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو کہنے لگے کہ نہیں نہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ہم کھانا نہیں کھاتے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں حضرت لوط علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا ہے ان کی قوم کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی۔ کیا خوشخبری دی؟ کہ آپ کے یہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ کون؟ حضرت اسحاق علیہ السلام، اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی بھی بیٹا پیدا ہوگا حضرت یعقوب علیہ السلام۔ خوشخبری دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دے رہے ہیں فرشتے، اور حضرت سارہ ایک جگہ کھڑی ہو کے ہنس رہی ہے اور کہہ رہی ہیں کہ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ اسحاق یعقوب۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی قریب کھڑی تھی تو وہ ہنس پڑی۔ پھر ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب یعنی ابراہیم السلام کے پوتے کی خوشخبری دی۔ اب جب خوشخبری دے دی تو قالت، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ سارہ نے، ابراہیم السلام کی بیوی نے، یا ویلتا الیدو وانا عجوز وهذا بالی شیخا ان هذا لشیء عجیب۔ کہنے لگی، وہ بولی ہائے ہائے، کیا اب میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بڑھیا ہوں اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہے؟ بے شک یہ تو بہت ہی عجیب چیز ہے۔ اس طرح کی بات ہوئی تو اب انہوں نے کہا فرشتوں نے کہ اب یہ جو آیت ہے آیت نمبر 73، اس میں قالو، انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا کیا؟ کہ اتعجبین من امر اللہ، کیا تو اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہے؟ پھر اس کے بعد فرمایا کہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے گھر والو، اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکت ہو۔ اور پھر اس کے بعد انہ حمید مجید، بے شک اللہ قابل تعریف اور نہایت بزرگی والا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سلام بھیجنا تو جانتے ہیں لیکن درود کیسے بھیجیں؟ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم درود ایسے بھیجا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جو درود ابراہیمی ہے اس کو پڑھا کرو۔ تو یہ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہی نکلا کہ یہ فرشتے تھے جو آئے لوط علیہ السلام کی قوم کو برباد کرنے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اسحاق کی خوشخبری دینے اور ان کے بیٹے یعقوب کی خوشخبری دینے، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے کی خوشخبری دینے۔ اور حضرت سارہ نے تعجب کیا، اور پھر فرشتوں نے آپ سے کہا کہ اللہ کی رحمت پر تعجب کرتی ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ جو چاہے کرے، اللہ کی مرضی، اللہ رب العالمین کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اور اللہ رب العالمین تو سب کا حاکم ہے، اللہ تعالیٰ سب کا خالق ہے، مالک ہے، وہ جو چاہے کرے۔ اب دیکھو بوڑھے ہو گئے تو کیا ہو گیا، اللہ دینے والا ہے تو اللہ رب العالمین نے دے دیا۔ تو اولاد کس عمر میں ہو جائے یہ کوئی کہہ نہیں سکتا، کسی بھی عمر میں اللہ تعالیٰ اولاد دے سکتا ہے۔ اللہ کے یہاں کوئی چیز مشکل تھوڑی ہے، یہ تو ہم انسان ہیں کہ جو ہم
ہر چیز کو مشکل سمجھ بیٹھتا ہے. حالانکہ ہمیں اللہ رب العالمین پر توکل رکھنا چاہیے, بھروسہ رکھنا چاہیے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت سارہ علیہ السلام کو توکل نہیں تھا, بھروسہ نہیں تھا, بالکل تھا, لیکن وہ تو ایک خوشی, ان کے دل میں خوشی آئی کہ ہائے ہم تو بوڑھے ہو گئے ہیں, اب ہمارے بچہ ہوگا کیا؟ تو فرشتوں نے کہا بالکل ہوگا, کیونکہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ جب چاہتا ہے, جس کو چاہتا ہے, جو چاہتا ہے, لڑکا چاہتا ہے, لڑکی چاہتا ہے, دے دیتا ہے, اللہ کی مرضی کی بات. تو یہ ہے. اور پھر اس کے بعد یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف نکل گئے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.